عموماً اخباری ہوں یا غیر اخباری ہوں یا ایک ایسے لوگ جو بیچارے نہیں جانتے اور ان کو اسلام دشمن طاقتوں نے کچھ سکھا دیا ہے، علماء حق کے خلاف بولنے کے لیے کچھ انہوں نے سخن پارے ان کی زبان پہ رکھ دیے، ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی۔ اب یہ کہتے پھرتے ہیں، آستینیں الٹتے ہیں، کچھ بھی کریں۔ صاحب یہ فقہا کے درمیان فتوے میں اختلاف کیوں ہیں؟ اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، 12 امام میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ مجتہدین میں فتوے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ فتوے میں اختلاف ہے اس لیے ہم تقلید نہیں کریں گے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اب اس کی کئی سطح پر اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، یہ بات کراچی میں نے کہی تھی کہ اچھا علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اتنا شہرہ ہے اس کا، واقعاً آپ پورے 1400 برس میں فقہا کی رائے دیکھیں، فقہا علماء، ان کی رائے میں زیادہ سے زیادہ اختلاف 4 قول 5 قول، 3 قول 4 قول 5 قول 2 قول، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ علماء کو درمیان سے نکال دیجئے، عوام پہ چھوڑ دیجئے، کتنے قول ہوں گے؟ متحد ہو جائیں گے سب لوگ؟ علماء کو درمیان سے ہٹا دیں، اتحاد ہو جائے گا؟ صرف اس لیے علماء کو نہیں قبول کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، تقلید نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب ان میں اختلاف، قول میں فتوے میں اختلاف ہے۔ ان کو ہٹا دیجئے تو آپ متحد ہو جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ متحد ہو جائیں۔ جاہل بسیط کا ایک قول ہوگا، جاہل مرکب کا ایک قول ہوگا، جڑیل جاہلوں کا ایک قول ہوگا، ہر ایک کا ایک قول ہوگا، ہر فرد کا ایک قول ہوگا۔ اور یہ سمجھیے ہمدردی کے ساتھ کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوائے نفس ہے یا ٹیکنیکل بنیادیں ہیں؟ اب یہاں پر ایکیڈمک ٹرمینالوجی استعمال کر لوں، سمپل ابتدائی باتیں ہیں ابھی یہ۔ دیکھیے زبان کوئی بھی، جیسے انگریزی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ لیول پہ کون سی زبان استعمال ہوتی ہے؟ انگریزی زبان۔ انگریزی زبان میں اگر کوئی شخص ماہر ہو، انگلش کا پروفیسر ہو، دلی یونیورسٹی میں یا بامبے یونیورسٹی میں یا کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا پروفیسر، کورٹ میں کوئی مسئلہ ہو، جج بھی انگریز ہو، اس کی مادری زبان بھی انگریزی، یہ صاحب پروفیسر انگریزی کے، لیکن لا نہیں پڑھا ہے انہوں نے، اور لا کی ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں انگریزی زبان میں، لیکن لا پڑھا نہیں ہے، تو یہ اپنے مقدمے کی خود پیروی کر سکیں گے؟ کیا مشکل کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ انگریز جج ہے، انگریز مدعی، انگریز مدعا علیہ، انگریزی زبان سب کی مادری زبان، اور یہ سادہ لوگ بھی نہیں ہیں، یہ جو مدعی یا مدعا علیہ ہے یہ انگریزی زبان کا پروفیسر ہے، دوسرا بھی فرض کیجئے انگریزی زبان کا پروفیسر ہے، دونوں انگریزی زبان کے پروفیسر، مگر نہ یہ LLB نہ وہ LLB، نہ یہ سالیسیٹر نہ وہ سالیسیٹر، نہ یہ بیرسٹر نہ وہ بیرسٹر، جورسپروڈنس نہیں پڑھا، لیگل سسٹم نہیں پڑھا، لا نہیں پڑھا، تو انگلش میں ماہر ہونے کے باوجود خود اپنا کیس نہیں لڑ سکتے۔ جج کہے گا جاؤ وکیل کو لے کر آؤ جو تمہاری بات کو قانون کے پہرائے میں یہاں رکھے ہمارے سامنے۔
یہ قانون کا پیرایا کیا ہوتا ہے؟ واضح ہے؟ جس طرح وہاں صرف انگریزی زبان کافی نہیں ہے، اسی لیے دین کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے۔ یہ بیچارے معلوم ہوا کہ ابتدائی عربی پڑھ لی، ابتدائی عربی، کچھ تو وہ بھی نہیں جانتے، کچھ نے ابتدائی عربی پڑھ لی، مبتدا خبر سمجھ میں آ گئی، فعل فاعل مفعول سمجھ میں آ گیا، مضاف مضاف الیہ سمجھ میں آ گیا، موصوف صفت سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں عربی آ گئی، اور اب کافی کھول کے بیٹھ گئے اور کہا یہ حدیث ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ جناب والا آپ نے علم رجال نہیں پڑھا، علم درایت نہیں پڑھا، علم روایت نہیں پڑھا، علم فقہ نہیں پڑھا، علم اصول فقہ نہیں پڑھا، صرف عربی زبان کی مبادیات پڑھ کے آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ ممکن نہیں ہے۔ وہاں کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہ اصول فقہ ہے کیا؟ یہ وہی ہے، تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں جورسپروڈنس۔ جورسپروڈنس کیا ہے؟ وہی انگریزی کی مثال سامنے رکھیے۔ ایک انگریزی زبان جب آپ پڑھتے ہیں تو انگریزی زبان کے ساتھ گرامر پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ گرامر پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے لینگویج کی گرامر، وہ صرف لینگویج کو صحیح استعمال کرنا بتاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قانون کی گرامر۔ قانون کی گرامر بتاتی ہے کہ کسی بھی پیراگراف سے، کسی بھی ٹیکسٹ سے، کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے قانونی نتائج کیسے حاصل کریں گے۔ اس کا نام ہے جورسپروڈنس۔ بغیر اس کے کسی ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر قانون نہیں سمجھایا جا سکتا۔ پارلیمنٹ میں یاد رکھیے گا یہ مثال، پارلیمنٹ میں قانون بنانے والے بل بنا کر پیش کرتے ہیں، بل پاس کر دیتے ہیں، لیکن پھر یہ بل جاتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں تاکہ وہ اس ٹیکسٹ کی قانونی توجیہ کریں۔ لیگل انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ جس نے بل پیش کیا ہے کل وہی ایم پی اسی قانون کی زد میں آ جائے تو وہ کورٹ میں آ کے یہ نہیں کہے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب، میں نے بل پیش کیا تھا۔ جج کہے گا بل آپ نے پیش کیا تھا، بل کے معنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم کی نزاکتیں، علم کی ظرافتیں، علم کی باریکیاں، علم کی ریزہ کاری۔ تو صرف زبان سیکھنے سے نہیں بات بن جائے گی، اس کی دو مثالیں دوں۔ مثال عملاً، اختلاف رائے، اختلاف رائے، اختلاف رائے، اختلاف رائے تو رہے گا ٹیکنیکل بنیادوں پر۔ وہ ٹیکنیکل بنیادیں کیا ہیں؟ اب سب سے مبتلا بہ مسئلہ جو سمجھا جا رہا ہے آج کل، رؤیت ہلال۔ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو لوگ افق کے قائل ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ افق کے قائل نہیں ہیں۔ جو لوگ افق کے قائل ہیں وہ بھی، اور جو افق کے قائل نہیں ہیں، دونوں کی دلیل ایک ہی ہے نا دلچسپ بات؟ اور دو میں سے کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم واقعی غلط ہو۔ مثال عرض کروں، دو شخص ہیں اور وہ دو شخص دونوں مومن، متعہد، پاک باز، متقی، اطاعت خدا کی نیت رکھنے والے، اطاعت خدا کی راہ میں کوشش کرنے والے۔ ان کے سامنے ایک قول آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قول آیا کیا؟ صوم للرؤیہ، روزہ رکھو رؤیت کی بنیاد پر، للرؤیہ، بس اتنا ہی ہے قول، اتنا ہی ہے۔ صوم للرؤیہ وافطر للرؤیہ،
روزہ رکھو، رویت کی بنیاد پر افطار کرو، عید کرو، رویت کی بنیاد پر. یہی جملہ ہے، اس میں افق کا لفظ کہیں حدیث میں موجود نہیں ہے. لیکن ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں رہتا ہوں علی پور میں، حضور نے کیا کہا؟ جب رویت ہو جائے تو روزہ رکھو. میں قرآن لے کر کہہ سکتا ہوں میرے یہاں رویت نہیں ہوئی، میں کیسے روزہ رکھوں؟ رویت نہیں ہوئی، کیسے روزہ رکھوں؟ دوسرا شخص وہ کہتا ہے رسول نے یہ کہا ہے کہ رویت کی بنیاد پہ روزہ رکھو، اور وہ میرا دوست جو بیٹھا ہوا ہے دہلی میں، مجھے 100% اس پہ یقین ہے وہ دروغ گو نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اس نے وہاں دیکھا چاند، یعنی رویت ہو گئی، میں کیسے روزہ نہ رکھوں؟ ان میں سے آپ کس کو کہیں گے یہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے؟ نیت میں فطور نہیں ہے، نیت میں نہ ان کی فطور نہ ان کی فطور. یہ بھی اطاعت خدا اور رسول کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اطاعت خدا اور رسول کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر فہم کی بات آ جاتی ہے، یہاں پر فہم کی بات آتی ہے کہ ایک شخص نے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ اس جملے کو سمجھنا چاہا، اور وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ جب تک ہمارے سر پر جو آسمان ہے یہاں چاند نظر نہ آئے ہمارے اوپر روزہ واجب نہیں ہوگا. دوسرے نے یہ سمجھا کہ رسول نے مکان کی، افق کی قید نہیں لگائی تھی، چاند تو ہو گیا، اب اگر ہم روزہ نہ رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. یہ بھی اجر پائے گا، وہ بھی اجر پائے گا، اسے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی ثواب ملے گا. دونوں کا اختلاف اپنی جگہ برقرار رہے گا، یہ اختلاف مٹ نہیں سکتا ہے قیام قیامت تک. ہمیں اپنے اندر یہ تہذیب، یہ ثقافت، یہ رواداری پیدا کرنی ہوگی کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں. ہم نہ اسے کافر کہیں نہ وہ ہمیں کافر کہے، وہ ہمارے روزے کا احترام رکھے، ہم اس کی عید کا احترام رکھیں. یہ تہذیب و شائستگی پیدا کرنی ہوگی. یہ تھوڑی کہ ہم نے عید کی ہے تو تم بھی کرو، ہم نے روزہ رکھا ہے تو تم بھی روزہ رکھو. عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کیا کہ ایک گھر میں کوئی صاحب ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، شوہر نے روزہ رکھا ہے، بیوی روزے سے نہیں ہے، بیٹے نے روزہ رکھا ہے، ماں باپ روزہ نہیں ہے، ماں باپ روزے سے ہیں، بچے روزے نہیں ہیں. گھر میں نہیں ہوتا ہے کیا ایسا؟ تو سال میں ہمیشہ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی؟ ایک دن بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ کیا کریں، میاں روزے سے ہیں، بیوی روزے سے نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے عام دنوں میں ٹالرنس ہے ویسے اس دن بھی ٹالرنس ہو سکتا ہے. یہ تو رواداری کی قدر پیدا کرنے کی بات ہے. ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے. بعض مسائل ایسے ہیں جن کی بنیاد ٹیکنیکل لفظ استعمال کرو، ٹیکنیکلی ان میں اختلاف رائے ہے اور رہے گا. علماء کی قدر کریں، مجتہدین کی قدر کریں، فقہا کی قدر کریں، مکتب تشیع میں جو مرجعیت ہے اس کی قدر سمجھیں اور شکر ادا کریں پروردگار کا کہ ہمیں وہ مرجعیت تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں دو بنیادی قدریں ہیں. دو بنیادی قدریں ہیں، ایک علم، دوسرے عدالت، تیسری کوئی شرط نہیں ہے. اور خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی ہیومن کلچر، دنیا میں کوئی بھی ہیومن سوسائٹی، دنیا میں کوئی بھی انسانی معاشرہ ناز کر سکتا ہے اس پر کہ ہمارے ہاں قیادت کی کوئی شرط نہیں ہے، غنی ہونا شرط نہیں ہے، پیسے والا ہونا شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی شرط نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف شرط علم کا کی ہے اور عدالت کی ہے. اور یہ دو صفتیں وہ ہیں جہاں دنیا کے ہر انسان کا سر بھی جھک جاتا ہے، دل بھی جھک جاتا ہے. دل بھی جھک جاتا ہے.
سر بھی جھک جاتا ہے۔ علم اور عدالت کی پیروی نہ کرو گے تو کیا جہل اور فسق کی پیروی کرو گے؟ پناہ بخدا